نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کا دن سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، اور آج کے دن کو دنیا میں جہاں کہیں بھی سلطان الہند کے ماننے والے ہیں وہ چھٹی شریف کے طور پر ان کی یاد مناتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اللہ والوں کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایک انسان، ہم بھی ایک انسان، لیکن ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے وصال کو 814 سال کم و بیش ہو گئے، لیکن ان کے فیضان کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ جب تک کہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت اللہ والوں کی حیات طیبہ سے سیکھنے کی نہیں بنے گی، ہم اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہم نے صرف اللہ والوں کا عرس یا ان کی یادیں ایک محبت کے اظہار کے لیے منانے کا تو ہم نے سسٹم بنا لیا ہے، اور ان کے نام پر نیاز وغیرہ کر کے کھانے کھلانے کا سسٹم تو بنا لیا ہے، لیکن ابھی تک ہماری طبیعت ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نے نہیں بنائی۔ نتیجتاً نہ ان کی زندگی کا رنگ ہمارے اوپر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کا اثر ہماری زندگی میں نظر آتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل ان کو اپنے کسی مقبول بندے کے ذریعے اس راستے کا مسافر بنا دیتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے۔ سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہوا؟
ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، اسے جب تک کہ آپ نہیں سمجھیں گے اور اس فن کو جب تک کہ نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم بھی کما حقہ کسی سے اکتساب فیض نہیں کر سکے۔ خواجہ صاحب سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا سایہ آپ سے اڑ چکا تھا اور آپ کے حصے میں ایک باغ اور پنچکی آئی ہوئی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سلطان الہند اپنے باغ کے اندر درختوں کو پانی دے رہے تھے، انگور کا باغ تھا اور غالباً عمر سلطان الہند کی اس وقت 14 یا 16 سال کی کم و بیش رہی ہوئی۔ یہ عمر ہوتی ہی کیا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر نے جو چیز ماں باپ نے اپنے بچے کو سکھائی تھی اور جو جوہر اپنے ماں باپ سے انہوں نے پایا تھا، اس نے کرشمہ سازی کی۔ آپ ذرا دیکھیں، آج ہمارے بچے ہمارا ہی ادب نہیں کرتے، آج ہمارے شاگرد ہمارا ادب جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر دنیا کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو نہ بیٹے باپ کا ادب کرتے نظر آتے ہیں، نہ ماں کا ادب کرتے نظر آتے ہیں، نہ شیخ کا، نہ استاد کا، نہ مربی کا، نہ بڑوں کا۔ لیکن سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے باغ میں تشریف لائے، بعض روایتوں کے مطابق وہ مجذوب تھے، اور مجذوب جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن سب الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، نہ لباس کا ٹھکانہ، نہ بال کا ٹھکانہ، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ چپل جوتے کا ٹھکانہ۔ لیکن سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے کچھ مانگتے نہیں، توجہ چاہوں گا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، ان سے کچھ مانگا نہیں انہوں نے، بلکہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں ادب کے ساتھ بٹھایا، ان کا ادب بجا لائے، اور ادب سے بٹھانے کے بعد ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کی۔ مزاج دیا غریب نواز علیہ رحمت والرضوان نے، کیا مزاج دیا؟ بزرگوں کا ادب بھی کرو اور بزرگوں کی خدمت بھی کرو۔ سلطان الہند غریب نواز کے پاس جو کچھ تھا لا کر انہوں نے پیش کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگور کی حاجت تھی یا نہیں تھی، لیکن خواجہ صاحب کے اس ادب نے اور اس خدمت نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا اور دنیا کو درس دیا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی ادب کا سلوک پیش کرے تو تمہارے در سے وہ محروم نہیں جاننا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کپڑے کی تھیلی سے کچھ کھلی نکالی، اسے چبایا اور سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ پیش کر دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، عطائے رسول فرماتے ہیں، وہ جیسے ہی میں نے کھائی تو میرے دل کی دنیا بدل گئی۔
اور دل کے اندر دنیا کی محبت کی بجائے اللہ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہیں سے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلوک کا سفر شروع کیا اور راہ طریقت کی اور راہ شریعت کے وہ مسافر بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جو چیز آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ چیز کتنی ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. ادب، رسپیکٹ، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کسی کے پاس ادب کی دولت آ جائے اور جو کوئی مؤدب بن جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ عز و جل نے ادب سکھایا، اب آئیے اس ادب کا اس ادب کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کا ادب. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وقت بڑی تکلیف کا آیا کہ سامنے دریا، پیچھے فرعون کی فوج، بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب کہا، ماننے والوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، علماء بھی موجود ہیں، طلبہ بھی غور سے سنیے گا، خاص طور پر باقی آپ سب بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین. توجہ چاہوں گا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ بتائیے اس میں میرے ساتھ کا ذکر پہلے ہے یا میرے رب کا ذکر پہلے ہے؟ بولیے. میرے ساتھ. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب. پہلے میرا ذکر پھر رب کا ذکر. اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، بالکل بات سچی ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور دشمن غار کے دہانے پر ہیں، تھوڑی سی گردن جھکا لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اپنا ذکر بعد میں کیا، پہلے اللہ کا ذکر کیا. یہ ادب. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی ادب کو بجا لاتے ہوئے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا تو میں کا ذکر ہی اڑا دیا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ ہے بارگاہ الوہیت کا ادب. میں اس وقت آپ کو قرآن سے کئی مثالیں دے سکتا ہوں، ایک نہیں کئی مثالیں ادب کی آپ کو میں قرآن سے دے سکتا ہوں.
لیکن میں اس وقت آپ کو قرآن شریف سے بہت ساری ادب کی مثال دوں گا تو آپ کے ذہن میں ادب والی بات نہیں رہ جائے گی۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کی طرف معرفت کی دولت ملی خدمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، اور ادب کتنی عظیم چیز ہے اس کو سمجھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان عرفاء کے اقوال کو پڑھو جنہوں نے ادب کی راہ سے بہت کچھ پایا۔ ایک عارف فرماتے ہیں الادب جنت للناس، ادب انسانوں کے لیے ڈھال ہے، یعنی ایک انسان جو مؤدب ہوتا ہے وہ ہر مصیبت سے بچنے کا اپنے لیے انتظام کر لیتا ہے۔ ایک گھر ہی سے لے لیجئے آپ، دور جانے کی ضرورت نہیں، دو بیٹے ایک بیٹا منہ کا بڑا رف اینڈ ٹف ہے اور دوسرا بیٹا ماں باپ کا ادب بجا لاتا ہے، تو گاہے بگاہے ماں باپ یہی کہتے نظر آئیں گے اس جیسا بیٹا اللہ سب کو عطا کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اے اللہ اسے سلامت رکھنا۔ یہ ادب ہے۔ اور آپ دیکھیں جس ممبئی کی سرزمین پر ہم اور آپ زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں، اس ممبئی کی سرزمین پر قطب کوکب حضرت مخدوم معائی علیہ السلام کو اللہ نے جو ولایت عطا فرمائی وہ ماں کے ادب کی وجہ سے عطا فرمائی، اس کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب۔ اس کو آپ اخلاق سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اسی لیے کہنے والے نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو بہتر کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا قول ادب کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، طلبہ خاص طور پر غور سے سماعت فرمائیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو، پہلے ادب سیکھو۔ اور حضرت مخدوم سینا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو پھر فقیہ بنو۔ حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شہر کے اندر کوئی دیندار آ جائے، کوئی عالم آ جائے جو علم کا پہاڑ ہو، کہ جس کے علم کا شعرا چار ٹانگے عالم کے اندر ہو، لیکن اگر اس کے اندر ادب نہیں تو اس کی ملاقات نہ ہونے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادب۔ جس کسی کو جو ملا وہ ادب سے ملا، اور جس کسی نے جو کچھ گنوایا وہ بے ادبی سے گنوایا۔ گنوانے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی شان ذرا دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے پیر کا ادب مرید بتاتا ہے، استاد کا ادب شاگرد بتاتا ہے،
یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ سے اللہ اتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ کا ادب اللہ کہ میرے محبوب سے بات کرو تو کیسے. شان دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادب سکھا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. توجہ چاہوں. اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آپ ذرا سوچیں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اتنا بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ بڑوں کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے. اسی طریقے سے قرآن نے ماں باپ کے بارے میں بھی فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو بھی نہیں. ادب سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ جواب دیجئے، زور سے دیجئے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ تلاوت کس کے لیے؟ یہ سارے اعمال اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، لیکن پھر بھی آپ کی محنت و مشقت ابلیس جیسی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس نے تو اتنے سجدے کیے کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے سجدے کیے اس نے. ایک غلطی نے زندگی کے سارے سجدے برباد کر دیے. وہ غلطی کون سی تھی؟ بے ادبی. بے ادبی کی غلطی تھی. اور قرآن حضور کی بے ادبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب ہوگا کیا اگر تم نے ایسا کیا؟ یعنی بے ادبی تم نے کی. مان رہے ہو تم اللہ، مان رہے ہو تم قرآن کو، مان رہے ہو تم رسول کو، مان رہے ہو تم آخرت کو. زندگی تم نے عبادت میں گزار دی، ریاضت میں گزار دی، سب کچھ تم نے کیا، لیکن تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اور تم نے نبی کو اس طریقے سے پکارا جیسے آرڈینری انسان کو پکارتے، ایک دوسرے کو پکارتے. اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم اپنی نظر میں تو نمازی ہو، لیکن نبی کی ادبی کی وجہ سے نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارے روزے قبول، نہ تمہارے حج قبول. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادب کتنا اونچا مقام. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے پاس ایسے شخص کا ذکر آئے جسے اولین اور آخرین کا علم ہو مگر وہ آداب نفس سے کوڑا ہو تو مجھے اس کی ملاقات میسر نہ ہونے پر کوئی افسوس نہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب اور مغضوب ہے. نہیں سمجھے؟ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نظر کے اندر بھی عتاب والا ہوتا ہے اور مخلوق کی نظر میں بھی عتاب والا ہوتا ہے.
یعنی ایسے شخص سے، بے ادب سے نہ خالق محبت کرتا ہے نہ مخلوق محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب باادب بننے کی کوشش کریں، مؤدب بنیں۔ مسجد کا ادب سکھایا گیا، کتاب کا ادب۔ اب دیکھیں نا قرآن شریف کے بارے میں اللہ نے ادب سکھایا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کا ادب ہے۔ زمین کا ادب قرآن نے سکھایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، یہ زمین کا ادب اللہ نے۔ بات کرنے کا ادب سکھایا اور چلا کر بات کرنے کے لیے منع فرمایا، اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ گدھے کی آواز ہے، بہت چلاتا ہے، اللہ کو یہ آواز پسند ہے۔ ذرا اپنی گلیوں میں دیکھ لیجئے گا، اے بے تے سے اور چلم چلی اتنی ہوتی ہے کہ کان پھٹ جائیں۔ سیکھا ہی نہیں ہماری قوم نے کچھ۔ ادب سیکھو اور بچوں کو بھی ادب سکھاؤ۔ ادب اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کسی کو ادب کی دولت مل گئی، اس نے اپنے لیے ساری کامیابی کے راستے کھول دیے، اب اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث آپ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث، وہ غار والی حدیث میں کیا ہے؟ بارش کا موسم تھا، تین دوست تھے، بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر تینوں چلے گئے۔ اب وہ غار کے اندر ہے، اچانک ایک پہاڑ سے پتھر آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ تینوں کے تینوں اندر، غار کا منہ بند ہو گیا، ہوا تک نہیں آ رہی۔ اب وہ تینوں اندر بالکل محصور ہو گئے۔ اب اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنے بڑے وزنی پتھر کو تینوں مل کر کے ہٹا سکیں۔ کریں کیا؟ بخاری شریف کی حدیث، کریں کیا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نے گناہ سے جو بچا تھا، اس گناہ سے بچنے کا وسیلہ پیش کیا، ایک نے مزدور کی مزدوری کا وسیلہ پیش کیا، لیکن جس ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جس کام کو وسیلے کے طور پر پیش کیا، وہ کام کیا تھا جانتے ہیں؟ تینوں نے طے کیا، چلو مل کر کے ہم دعا کرتے ہیں کوئی عمل جو ہماری زندگی میں ہم سے اچھا سرزد ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو ایک نے دعا کی، اے اللہ میری عادت ہے، دیکھیے کیا میری عادت ہے، میں صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا اور رات کو جب گھر پلٹ کر کے آتا تو میں بکری کا دودھ دوہتا، سب سے پہلے میری ماں اور میرے باپ کو میں پلاتا، پھر میں خود پیتا، بیوی بچوں کو پلاتا، اور اس طرح میری زندگی گزرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ میرے کریم مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور دیر سے آنے کی وجہ سے میرے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، بچے بھوک سے جاگ رہے تھے، اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بچوں کو کیسے پہلے پلاؤں، میری عادت ہے پہلے ماں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد میں بچوں کو پلاتا ہوں، خود پیتا ہوں۔ تو میرے قریب میں نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو اور بیوی کو پہلے دودھ نہیں پلایا، میں نے اس کا دودھ دو کر بکری کا اپنے ماں باپ کے لیے دودھ لے کر کے کھڑا رہا کہ آنکھ کھلے تو میں ان کو پیش کروں گا۔ میرے مولا اگر یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا اور تیری بارگاہ کے اندر پسندیدہ تھا تو اس پریشانی سے نجات عطا فرما، بس یہ دعا کرنا تھا کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور سکون سے ہوا اس میں سے آنے لگ گئی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کا ادب بھی رائے گا نہیں جاتا، اسے ذہن میں رکھیں آپ۔ اب استاد کا ادب، شیخ کا ادب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ فرماتے 2 سال۔
کہ حضور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور آپ کہتے ہیں 2 سال کہاں؟ ہاں، جو 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں اسی کو میں اپنی زندگی کی کل عمر تصور کرتا ہوں۔ ادب سکھاؤ، بہت اونچی چیز ہے ادب، اور جس کسی کو یہ سعادت نصیب ہو گئی اس سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی دوسرا نہیں۔ آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے، مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں تو ڈھول باجے تاشے تماشے سب یہ ساری چیزیں، بڑوں کے سلسلے میں تو اور تے اور اے بے سب یہ سب چلتا ہے۔ نہ ماں باپ کا ادب رہا، نہ بزرگوں کا ادب رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادب اس طریقے سے سکھایا کہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام اور ادب نہ بجا لائے، سرکار فرماتے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ سرکار نے نکال دیا اپنی سوسائٹی سے، نکال دیا اپنی سوسائٹی سے۔ ان شارٹ ابتدا جو خواجہ صاحب کی ہوئی، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اور جو راہ سلوک کے وہ مسافر بنے اور دل سے اللہ عز و جل کی دل میں جو محبت کا کما حق چراغ روشن ہوا، وہ کس وجہ سے ہوا؟ ایک بزرگ کا ادب اور ان کی خدمت، یہ 2 چیز۔ اس لیے ادب کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ، ادب کو اپنی زندگی کا ہتھیار بناؤ، ادب کو اپنی زندگی کا شعار اور اپنی پہچان بناؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اتنا زیادہ مؤدب ہوگا اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں اس پر زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ آج کوئی باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا تو میرا دوست ہے، کوئی ماں کہہ رہی میری بیٹی تو میری سہیلی ہے، سارا رسپیکٹ ختم ہو چکا۔ ماں باپ بھائی بہن بیٹھ کر گندی پکچریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری برائی، کہاں سے ادب ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا، ادب نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا۔ باپ بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب بجا لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھی ادب بجا لاؤ، قرآن کا بھی ادب بجا لاؤ، اساتذہ کا بھی ادب بجا لاؤ، اور طالب علم ہے تو کتابوں کا ادب بھی بجا لاؤ، ادارے کا ادب بھی بجا لاؤ، راستے کا ادب بھی بجا لاؤ، مرید ہو تو شیخ کا ادب بھی بجا لاؤ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کا بھی ادب بجا لاؤ کہ حضور نے فرمایا جس نے بوڑھے کی تعظیم کی گویا اس نے اللہ کی تعظیم۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بوڑھے کا مقام کم ہے۔ ایک خوشخبری سنا دوں، ان قریب انشاءاللہ، میں ابھی بھی سچ بتاؤں تو تھکا تھکا ہی ہوں، مصروفیت کم نہیں ہو رہی ہے اور مصروف کرنے والے بھی کم نہیں، ایسے مصروف کرنے والے لوگ ہیں کہ کیا بتاؤں، ان کو بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مل جانا چاہیے، حضرت یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی مت رکھیے آپ کے پاس۔ خیر، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ میں صرف انشاءاللہ العظیم ان قریب اعلان کروں گا، اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک سے پہلے صرف بوڑھوں کا اجتماع۔ کن کا؟ بولیے یار، جوان اس کے اچھا نہیں لگا آپ کو شاید۔ کن کا اجتماع؟ آج بوڑھے بیچارے پریشان ہیں، ہم اپنا ٹائم کیسے کاٹیں؟ بچے دکان پر بیٹھنے نہیں دیتے یا کوئی کام کرنے نہیں دیتے، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، گھر جاتے ہیں تو بہو کہتی ہے ابا تھوڑی دیر باہر گھوم کے آ جاؤ، بیوی کہتی ہے جب تک بیٹھتے ہو کٹ 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 کرتے رہتے ہو، بیچارے بڑے پریشان۔ تو میں نے تھوڑا سا مطالعہ شروع کیا ہے، ان قریب صرف بوڑھوں کا اجتماع رکھیں گے انشاءاللہ کسی دن، اس میں سارے 55 کے اوپر کے ہوں گے، 55 ختم کا ختم ہو چکا ہوگا،
سب 55 کے کراس کے ہوں گے، ان کا ایک اجتماع رہے گا اور ان کو میں بتاؤں گا کہ تم اچھا بڑھاپا کیسے گزار سکتے ہو، انشاءاللہ اچھا بڑھاپا کیسے گزار سکتے ہو۔ سب کی پریشانی دور کرنی چاہیے نا۔ خیر، اب آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ بوڑھوں کی تعظیم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بوڑھوں کی تعظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے بوڑھے ابو بکر کے صدقے میں اور جس کی داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں، سرکار فرماتے اللہ اس کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے۔ بوڑھوں کی بھی فضیلت۔ خیر، اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ کہ ادب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی بوڑھے کو کراس کر کے نہیں جاتے تھے، پیچھے رہتے تھے جب تک کہ وہ سائیڈ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر کراس کرتے تو اس کا دل دکھتا کہ آج میں بوڑھا ہوں تو یہ جوان دیکھو۔ حضور نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ کسی کا دل صحابہ دکھاتے ہی نہیں تھے، ہر ایک کا دل خوش کر دیا کرتے۔ خیر، یہ مختصر سی باتیں تھی۔ تو آج کی نشست میں جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کچھ بھی ملا وہ ادب اور ادب کے ساتھ خدمت، اس نے زندگی پلٹی اور اس کے بعد وہ شیخ کی تلاش میں نکلے اور حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں ملے۔ لیکن قربان جائیے، یہ ہے انسان سازی کا کام، انسان ساز۔ حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک معین الدین تیار کیا، ان کو تیار کرنے میں 20 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 20 سال۔ لیکن تیار ایسا کیا کہ اس کی دھمک آج تک موجود ہے۔ وہ زمین پر تھے تب بھی لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے، اور آج زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں تب بھی لوگوں کو ان کی بارگاہ سے فیض مل رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ادب سیکھو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، رشتہ داروں کا ادب کرو۔ یہاں مجھے ایک بات ضمناً یاد آ گئی تو عرض کروں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کتاب کا کتنا ادب کرتے تھے۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے کتاب پر دوات نہیں رکھی، یعنی کہ جو ڈبی ہوتی ہے، ہاں، وہ اس کو اعلیٰ حضرت نے کبھی نہیں رکھا، قلم بھی نہیں رکھا اس کے اوپر، کتاب کے اوپر۔ یہ کتاب کا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو بھی ذہن کے اندر خاص طور پر محفوظ رکھیں کہ ادب کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بات جو میں سمجھانے جا رہا تھا وہ یہ کہ آج کل سیپریشن کا دور ہے، طلاقیں بہت ہوتی ہیں۔ مجھے ہماری کمیونٹی کے ایک میرج بیورو والے نے مجھے بتایا کہ حضرت پہلے ایسا تھا کہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آتی تھی تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ 40% اور 70% جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے لڑکے یا لڑکی کے لیے اپلیکیشن آتا تھا، اور آج پوزیشن یہ کہ 50% ڈیوورسی جو ہے، طلاق یافتہ جو ہیں، ان کی اپلیکیشن آتی ہے کہ بھئی یہ طلاق شدہ ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی طلاق کا معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے، تو سیپریشن کا دور چل رہا ہے۔ اب ماں کی طرف بچے جائیں کہ باپ کی طرف جائیں؟ ماں کہتی ہے تیرے باپ کو گالیاں دے، اس کے مجھے طلاق دے۔ باپ کہتا ہے تیری ماں میں یہ قصور۔ اب بچہ کرے تو کیا کرے؟ تو اب اس کو اعلیٰ حضرت نے مینشن کیا ہے، بے ادبی سے کیسے بچایا۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں 1000 باپ قصوروار ہو پھر بھی بیٹا اپنے باپ کے لیے غلط الفاظ زبان سے نہ نکالے. منع فرمایا. ماں کی خدمت کرے، ماں کے ساتھ رہے، لیکن جس کسی کو قصوروار وہ جانتا ہو یا بتایا جاتا ہو، نہ ماں کے خلاف لفظ استعمال کرے نہ باپ کے خلاف. بچے کے لیے دونوں کی تعظیم ضروری ہے. یہ سبق سیکھنا بھی ضروری تھا. میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں ادب بہت اہم چیز ہے، اور جس کسی کو ادب کی دولت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا سرمایہ عطا فرما دیا. مجھے اس وقت حضرت ابو عبداللہ ابن حفیف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو ادب سے متعلق ہے. بڑا پیارا اس کے میں عرض کر دیتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ ابن حفیف رحمت اللہ تعالی علیہ، اے بیٹے، توجہ چاہوں سمجھانے کا انداز دیکھیں، اے بیٹے اپنے عمل کو نمک بنا. بولو کیا بولا انہوں نے؟ بولیے. یہ سکھانا بہت ضروری. کیا فرمایا انہوں نے؟ اپنے عمل کو نمک کتنا ہوتا ہے؟ بولیے نا، تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ادب کو کیا بنا؟ عمل کو نمک بنا. اور فرماتے ہیں اور ادب کو آٹا بنا. کیا فرمایا انہوں نے؟ ادب کو نمک سے پیٹ بھرتا ہے یا روٹی سے پیٹ بھرتا ہے؟ قربان جائیے سمجھانے کے انداز پر. یعنی ادب میں اضافہ کر کثرت عمل اور ادب کی نسبت نمک اور آٹے. ادب میں اضافہ کر حتیٰ کہ کثرت عمل و ادب کی نسبت نمک اور آٹے جیسی ہو جائے. یعنی تو بہت عمل کر، لیکن اگر تو بے ادب رہا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. لیکن اگر تیرے پاس عمل کم ہے لیکن ادب زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ادب کی برکت سے تجھے بہت کچھ عطا فرمائے. تو اب مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو اچھی طریقے سے کہ عمل بھلے مختصر ہو لیکن بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ادب کو آٹے جیسا بنا ڈالو، زیادہ تر ادب، ہر چیز میں ادب 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 ادب. تو انشاءاللہ یہ چیز آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نکھار عطا فرمائے گا. جیسا کہ ہم سلطان الدین غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.